رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف کی آیت نمبر 83 سے آج ہم شروع کر رہے ہیں. وَيَسْأَلُونَكَ، اور ہم پوچھتے ہیں آپ سے ان بارے میں ذی القرنین کے. قل کہہ دے سأتلو، پڑھتا ہوں میں، علیکم تم پر، منہ اس کا ذکر اس کا کچھ حال میں آپ کو سناتا ہوں. تو پچھلی کلاس میں ہم نے حضرت موسیٰ کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کا واقعہ پڑھا تھا، اور فوراً یہ دوسرا واقعہ شروع ہو رہا ہے. جس طرح سورت کے شروع میں ہم نے سمجھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے قریش نے یہودیوں سے کچھ سوالات پوچھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے. ایک خیال یہ ہے کہ اصحاب کہف اور ذی القرنین کا واقعہ ان سوالوں کے جواب میں ہے، اور حضرت موسیٰ خضر کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی سنا دیا. لیکن یہاں آیت جس طرح شروع ہو رہی ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور پوچھتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں، تو اس سے سمجھا گیا کہ وہ واقعہ بھی، پچھلا واقعہ بھی انہوں نے پوچھا ہی تھا، اس لیے وا آیا نا، اور یہ بھی انہوں نے پوچھا، وہ یہ پوچھتے ہیں. اب پوچھنے کا مقصد تو ظاہر ہے بس یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا جائے، اور اگر آپ جواب نہ دیں تو عوام کو بے وقوف بنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ سچے نبی نہیں ہے. لیکن اب یہاں پہ سورہ کہف میں ہم دیکھتے ہیں جو واقعات ویسے 4 آئے ہیں نا، ایک اور بھی درمیان میں واقعہ تھا سارے کہف کے بعد باغوں والے کا، اور یہ چاروں واقعات جو ہیں وہ کس طرح ہر واقعہ جیسے کسی فتنے سے آگاہ کرتا ہے. پہلے واقعے میں ہم نے اصحاب کہف کے کردار کے ذریعے سمجھایا گیا کہ حق پر اپنے سچے دین پر قائم رہنا اگر فتنہ بن جائے، اتنا بڑا امتحان بن جائے کہ دین کو انسان قائم اس کے لیے رہنا ہی مشکل ہو رہا ہو، اس وقت کیا کردار اس کا ہونا چاہیے. اور دوسرے واقعے کے ذریعے دولت کے فتنے سے آگاہ کیا گیا تھا کہ دولت کس طرح فتنہ بن سکتی ہے، اور اس میں اگر انسان ناکام ہو جائے تو پھر کیا انجام اس کا ہوتا ہے. تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب ہم نے ختم کیا، وہ علم کے فتنے سے اس میں آگاہ کیا گیا کہ جو کچھ علم انسان حاصل کرتا ہے اسی کو سب کچھ سمجھ کر فتنے میں نہ پڑ جائے. ہر ظاہر کے پیچھے اللہ تعالیٰ کی عالم الغیب کی حکمت کار فرما ہے. یہاں پہ اب یہ ذی القرنین کا جو واقعہ ہے وہ طاقت اور اقتدار کے فتنے سے آگاہ کرتا ہے. اور حقیقت اصل میں یہ ہے کہ طاقت اور اختیارات کا ملنا امتحان کے جیسے بڑا ہی امتحان ہے، انسان کے لیے سب سے بڑا فتنہ ہے. ذی القرنین جیسے اللہ کے نیک بندوں کے سوا کم ہی انسان اس میں ناکام ہونے سے بچ سکتے ہیں نا. جیسے کہا جاتا ہے نا، پاور جو ہے وہ کرپٹ کرتی ہے، پاور کے پیچھے کرپشن آتا ہے. تو انسانوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں یا آج قوموں کے احوال دیکھیں تو حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ کس طرح جس کے پاس بھی طاقت ہو کیسے اس کا غلط استعمال وہ کرنا ہوتا ہے. تو اسی لیے ہمارے دین میں اس کی ممانعت بھی آتی ہے کہ انسان خود ہی کوئی ذمہ داری لینے یا انسانوں کے ذمہ دار بننے کی کوشش کرے، کیونکہ وہ کیا ہے اس کے لیے فتنہ ہی بن جائے گا نا. اللہ کی طرف سے مل جائے تب تو تقوی اور خدا ترسی سے کام لے. اور اس کے علاوہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو کچھ نہ کچھ اختیارات ملے ہوئے ہوتے ہیں نا، تمام انسانوں ہی کو. سوچیں، ماں اپنے بچوں پر اختیار رکھتی ہے، باپ گھر والوں کا ذمہ دار ہے، کمپنی کا ایک مینیجر ہے اس پر بھی ایک باس ہے، CEO ہے اس کے اوپر، پھر اونر ہے، کوئی ادارہ ہو، کوئی تنظیم ہو، کوئی کام کچھ کرنے جا رہے ہوں، ان سب میں کسی کے پاس طاقت ہے، کوئی کاموں کو چلانے والا ہے، کوئی اس کے لیے کام کرنے والے ہیں. تو ہر جگہ جہاں بھی طاقت انسان کو مل جائے وہاں وہ فتنہ ہے ان کے لیے، وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو کس طرح سے استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. خلفائے راشدین جنہوں نے اصل میں صحیح اسلامی نظام قائم کر کے دکھایا دنیا کو، ان کا کیا حال تھا. جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو نامزد کیا جا رہا ہے، اس وقت کس طرح وہ کہتے ہیں کہ نہیں عمر اور ابو عبیدہ بن الجرہ وہ مجھ سے بہتر ہے، انہیں تم چن لو. اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ بہتر ہے،
اور جب ذمہ دار بنا دیے جائیں اس وقت بھی پہلی بات ہی کیا کہتے ہیں، میں اپنا یہ قلاوہ اتارتا ہوں، تو پھر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ ضرور میری خلافت کو قبول کرو. یہ ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے نا، اور کہ اس کی وجہ سے کیسے پریشان ہوتے ہیں، اس کا حق ادا کرنے کے لیے کتنی زیادہ کوشش کرتے ہیں. خلفائے راشدین کا ہم دیکھیں، عمر بن عبد العزیز کا ہمیں آتا ہے روایات میں کس طرح راتوں کو اٹھ کر رو رو کر دعائیں کر رہے ہیں، بے ہوش بار بار بے ہوش ہو جاتے ہیں، فکر ہے کہ کیا ہوگا، سب کا کیسے میں حساب دوں گا، کیا ہے. تو اس کا یہی اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہی کا احساس ہو، تب ہی ہو سکتا ہے نا کہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے بھی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا پھر آسان ہو. اگر وہ جواب دہی کا احساس نہ ہو، اس کے سے ڈرتے نہ ہو، تو کتنی غلطیاں انسان کر سکتا ہے نا. کچھ انسان اگر ہمارے بس میں کر دیے گئے ہوں تو ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیں کوئی عزت کا مقام مل گیا ہے، ہم ان پر اپنی چلا رہے ہوں، بلکہ ہر بڑی نعمت کے ساتھ امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے نا. جتنے ذمہ دار لوگوں کا بن جائے انسان، اتنے ہی لوگوں کی ذمہ داری اوپر ہے، اتنے ہی ان کو جواب دینا ہے. تو وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس بڑے امتحان میں، اس طاقت کے اس فتنے میں، اقتدار کے اس فتنے میں ذوالقرنین کس طرح پورا اترتے ہیں، اور وہ یہاں پہ ہمارے سامنے رکھا گیا، بتایا جا رہا ہے، ان کا ذکر اس لیے ہو رہا ہے. اور اب یہ ذوالقرنین ہے کون؟ جدید مفسرین کی تحقیقات یہ ہے کہ ذوالقرنین ایران کے بادشاہ کا لقب تھا، ایران کے ایک بادشاہ کا، جس کو یہودی خورس کہتے ہیں. یونانی اس کے تلفظ اس کے لیے سائرس کا تھا. عرب جو ہے اس کا جب عربی بنایا گیا تو خسرو تھا. فارسی میں گورش کا بھی لفظ آتا ہے. ظاہر قرآن اور حدیث سے اس کا نام نہیں پتہ چلتا کہ تاریخ میں کون سا بادشاہ تھا جس کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، لیکن قرآن سے اس بادشاہ کی جو خصوصیات نظر آ رہی ہیں ذوالقرنین کی، وہ سب سے زیادہ اسی بادشاہ خورس پر پوری اترتی ہیں. اس کے عروج کا زمانہ 549 قبل مسیح 549 BC، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے، تو سوچیں آج سے کوئی 2500 سال سے بھی زیادہ پہلے کی بات ہو رہی ہے. تو اس وقت سوچیں تو آج ہم کیسے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس کیا وسائل ہو سکتے ہیں اور کیا وہ کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں، لیکن اس نے کیا کچھ اس وقت میں کیا. اس کی سلطنت مشرق، مغرب اور شمال میں خوب پھیلی ہوئی تھی. اس کی وسیع جو فتوحات کی وجہ سے قدیم مفسرین، جو پہلے کے مفسرین تھے، انہوں نے سکندر اعظم کا خیال کیا تھا کہ شاید وہ ہو، لیکن وہ تو ایک مشرک بادشاہ تھا. اس کا کردار اور یہاں جو ذوالقرنین کا کردار بتایا جا رہا وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہے. تو اس وجہ سے جو جدید مفسرین جو تحقیق کر کے جو بتاتے ہیں وہ زیادہ صحیح بات لگتی ہے کہ وہ بادشاہ تھا جو خورس ایک صاحب ایمان اور عادل بادشاہ تھا. تورات میں بھی اس کی تعریف آتی ہے. پوچھا بھی انہوں نے اسی لیے نا کہ اس کے بارے میں وہ جانتے تھے. اور اس ایک پیچھے بنی اسرائیل میں، اس سے پچھلی صورت میں ذکر بھی تھا نا کہ کس طرح دو بڑے جو بنی اسرائیل کے لیے کس طرح جو 2 دفعہ بڑے فتنوں میں وہ پڑے، کیسے ان پر مشکلات دنیا میں آئی تھی. تو ان میں کی جو ایک تھی کس طرح بخت نصر نے ان پر حملہ کر کے انہیں بالکل مغلوب کر دیا تھا. پتہ نہیں کتنے لاکھوں بنی اسرائیل کو غلام بنا کر انہیں ہقا کر بابل لے گیا. تو وہ ان کے غلام بنے ہوئے تھے. اور ذوالقرنین تھا جس نے بادشاہت ملنے کے بعد انہیں نجات دلائی. تو اس وجہ سے یہودی اسے اپنا محسن بادشاہ سمجھتے تھے، اور ان میں وہ جو اپنے لقب ذوالقرنین ہی سے زیادہ معروف بھی تھا. تو اس وقت کے جب وہ جس وقت ذوالقرنین تھا اسی وقت بنی اسرائیل میں ان کے نبی دانیال تھے. انہوں نے بھی کوئی خواب میں دیکھا تھا جو بائبل میں آتا ہے، جس میں ذوالقرنین کے ذریعے فتوحات کی طرف اشارہ ملتا ہے. اور ذوالقرنین کو کہا گیا، اس کے قرن کے معنی ویسے ہوتے جانور کے سینگ کو بھی کہا جاتا اور کنارے کو بھی. اب اس کو یہ لقب جو دیا گیا اس کے بارے میں بہت ساری مختلف رائے، سب کو ہم نہیں دیکھ رہے، لیکن 2-3 جو اقوال ہیں وہ جو زیادہ ریلیونٹ لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بات تھی ہو. ایک تو یہ کہ اس وقت کی جو 2 بڑی سپر پاورز، 2 بڑی جو سلطنتیں تھیں، اس کو اس نے فتح کیا. ایک بات یہ بھی
کہی جاتی کہ وہ اپنے بالوں کو 2 چوٹیوں یا بن کی صورت میں باندھ کر رکھتا تھا، تو اس وجہ سے اس کو ذوالقرنین کہا گیا۔ ایک بات یہ بھی سمجھی گئی کہ اس کے تاج پر 2 سینگ بنے ہوئے تھے۔ ابھی وہ دانیال نبی کے خواب کی بات کر رہے تھے نا، اس میں بھی اسی طرح سینگوں کی طرف کچھ اشارہ انہیں بھی ملا تھا۔ تو اللہ عالم جو بھی بات ہو، اب ظاہر ہے وہ کیا شخصیت تھی، کون سا بادشاہ تھا، دنیا کی تاریخ کے کون سے دور میں تھا، اس کا اس ہدایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو اگلی آیات ہمیں دے رہی ہیں ان پہ ایسا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیات کیوں سنائی اور اس سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے وَيَسْأَلُونَكَ، اور وہ پوچھتے ہیں آپ سے۔ وہی بات وہ قریش پوچھ رہے ہیں، یہودیوں سے سیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ان ذی القرنین، ذی القرنین کے بارے میں وہ پوچھتے ہیں۔ کہا جا رہا قل، آپ کہہ دیجئے سأتلو کے لفظی معنی تو ہوئے کہ ان قریب یا ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، پڑھتا ہوں۔ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام ہی تلاوت کر کے ان کو جواب سنا رہے تھے نا، آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ معلومات کا نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچے مفسرین اس کی تشریح کرنے کے لیے انہیں کہاں کہاں کیا کیا ریسرچ، کون کون سی لائبریریوں میں انہیں کرنا کی ہوگی، انہوں نے کہاں کہاں سفر کیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں بیٹھے ہوئے جہاں کوئی لائبریری نہیں ہے، کوئی کتاب نہیں، آپ پڑھنا نہیں جانتے، کوئی افراد ایسے نہیں جن سے آپ کو پتہ چلے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے وہ اہل کتاب جو اپنے علم کے غرور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پٹ ڈاؤن کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے بات کا جواب ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنا دیتے ہیں۔ تو کیسا بڑا معجزہ، کتنی بڑی نشانی تھی نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی۔ آج جو اس وقت کے لوگوں کے لیے بھی، قریش اور اہل کتاب کے لیے بھی، اور آج کے سب انسانوں کے لیے بھی نا، لیکن انسانوں کی کیسی بد نصیبی ہے کہ وہ پھر بھی نشانیاں مانگتے رہے، آخر تک بھی نشانیوں پہ کیسا اصرار تھا کہ معجزہ لا کے دکھاؤ۔ اتنے بڑے بڑے معجزے دیکھ رہے تھے، کوئی سوال کرے جواب آ جائے۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، پورا اتنی بڑی خوبصورت صورت انہیں سنا دی گئی ہدایت دینے کے لیے، ادھر یہ سوالات کیے، اس کے جوابات دے دیے گئے۔ اور اسی طرح آج کے بھی مسلمان تک بھی لوگ دوسروں کو تو چھوڑیں، بادلوں میں، کہیں بھیڑ کے بالوں میں اللہ کا نام دیکھنے کی نشانیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، اور اللہ کی کتاب پہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ اس پہ غور کریں تو نشانیاں بھری ہوئی ہیں، اتنی نشانیاں نظر آ جائیں۔ اور کہا جا رہا ہے وہ سأتلو علیکم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جیسے کہلوایا جا رہا ہے کہ میں سناتا ہوں تمہیں، قل ہے نا، بلکہ آپ کہہ دیجئے کہ ان کو کہہ دیں کہ میں تم پر پڑھتا ہوں۔ اب کس طرح اللہ کا اور اللہ کے رسول کا کیسا احسان ہے نا کہ یہ معلومات جو کسی اور ذریعے سے ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی تھی اس طرح سے، وہ سنا دی گئی جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ آج جو ابھی یہ پیچھے ہم بات کر رہے تھے ان سب میں بھی کتنے کچھ مفسرین کچھ کہتے ہیں، کچھ اور سمجھ رہے ہوں، کتنے شک کی بھی گنجائش رہتی ہے نا کہ پوری بات صحیح بھی ہے یا نہیں ہے جو وہ سمجھ رہے ہیں۔ لیکن جو قرآن میں آ گئی وہ کتنا کچھ شک ہی نہیں ہے، وہ تو لازماً ایسے ہی ہوا تھا۔ تو وہ کس طرح سنا دی گئی، ہمارے جیسے انسانوں نے اس دنیا میں وہ 2500 سال پہلے، اس سے بھی پہلے کیسی زندگی گزاری تھی، اور ان کے حالات سے ہم آج نصیحت لے سکیں۔ سأتلو علیکم منہ ذکرا کہا جاتا، منہ ذکرا کے ایک معنی تو ہوئے کہ اس کا ذکر میں سناتا ہوں، اس کا ذکر میں اس کا ذکر کرتا ہوں، لیکن اس کے لیے ذکرہ کا بھی لفظ ہو سکتا تھا، اس کا ذکر اس کے معنی ہوں گے نا۔ اب یہاں پہ منہ ذکرا کہا جا رہا ہے، منہ ذکرا سے سمجھ میں آتا ہے کہ من کے معنی ہوتے نا سے، اس میں سے، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ پورا واقعہ نہیں سنایا جا رہا ہے، ذوالقرنین کی زندگی کا سارا احوال، ساری تاریخ نہیں بیان ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے لوگ جو بھی سوال کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی مشیت ہے، اللہ تعالیٰ جتنا چاہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کی مشیت، اس کی حکمت سے وہ علیم الحکیم ہے، وہ صرف اس بات کا ہی جواب دیتا ہے اور اتنا ہی دیتا ہے جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ضروری ہے، جو اللہ تعالیٰ چاہے اس کا جواب دیتا ہے نا۔ تو یہاں پہ بھی ذوالقرنین کے پوری زندگی، کہاں کا پیدا ہوا، کس کا بیٹا تھا، کیا کیا اس نے کیا، سب کچھ نہیں آ رہا ہے، صرف جو چیزیں ضروری ہیں وہ سنا دی گئی۔ منہ ذکرا کہ اس کا ہم اس میں سے کچھ ذکر ہم سناتے ہیں۔ اور ذکر کیا سنایا جا رہا ہے، سورہ کہف ہم پڑھے ہیں آیت نمبر 84، انا بے شک ہم نے، مکننا کہنا کس طرح ہے، میم کاف نون اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے مکان کا لفظ اردو میں ہم استعمال بھی کرتے ہیں۔
لیکن مکنہ کہیں تو اس کے معنی ہوتے ہیں ہم نے اقتدار دیا، قدرت دی، ہم نے اسے زمین میں جمایا، اسے اقتدار دیا، فی الارض دیا، زمین میں ہم نے اسے زمین میں اقتدار بخشا۔ اب یہ تو اس کے جہاں پہ ذوالقرنین کی بات ہے کہ ہم نے اسے اقتدار دیا، اور وہ کیسا اقتدار کا مالک تھا اس کا ابھی ہم بات سمجھ بھی رہتے ہیں۔ اگر وہ فورس ہے تو کس طرح اس نے کہاں کہاں فتوحات کی تھی، کیسا عظیم و بادشاہ گزرا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ ہر انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس طرح کچھ اختیارات دیے ہوئی ہیں نا۔ سورہ اعراف میں انسانوں کو مخاطب کر کے کہا گیا، وہاں بھی یہی لفظ آ رہا ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، ہم نے تمہیں جس طرح اقتدار بخشا زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، اور تمہارے لیے دیا، تمہاری معیشت کے لیے تمہیں بنایا، تمہیں دیا سب کچھ، لیکن کم ہی تم شکر کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جو جس طرح ہر انسان کو اللہ نے زمین پر خلیفہ بنایا، کچھ چیزوں پر اس کے اختیارات دیے، اور یہ کہ اس کا کیسا شکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے عملی شکر کیا ہے، وہ اکثر انسان نہیں کرتے۔ وہاں پہ شکوہ بھی ہے سورہ اعراف میں۔ تو اس واقعے کو پڑھتے ہوئے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نوازے، اختیارات بخشے، اس دنیا میں سوچیں یہی اپنی جسم پہ اللہ نے جو اختیار ہمیں دیا ہوا ہے، جو ہم اپنی مرضی سے جو چاہے کر سکتے ہیں، میں جو چاہوں میں کر سکتی ہوں، وہی کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک طاقت بخشی ہوئی ہے نا، ایک اقتدار ہمیں بخشا ہوا ہے۔ اور اس کا ہمیں یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ذوالقرنین نے کس طرح اللہ کے دیے ہوئے اختیارات کو استعمال کیا، اور ہمیں کیا کچھ کرنا ہے، ہم کس طرح سے ان کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اور آ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ، اور عطا کیا ہم نے اس کو، من کلی ہر چیز سے، شیئن سببا ہر چیز سببا اس کے اسباب سامان اسے عطا کیے۔ سبب کے وجہ سے ہمارے رسی کے بھی ہوتے ہیں، اسی سے کسی چیز تک پہنچنے کا ذریعہ جو ہو، اور اسباب کا اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں نا لفظ، تو تقریباً وہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسباب دیے ہمیں، سبب کہیں تو وسیلہ اور ذریعہ، وسائل کا بھی لفظ اردو میں استعمال ہوتا نا، تو اسی کے لیے کہ جو وسائل اور ذرائع، انگلش میں ریسورسز کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس کو بہترین ریسورسز عطا کی۔ انسان اگرچہ خود حاصل کرتا ہے بہت کچھ، اپنے زور بازو سے، اپنی سمجھ سے، اپنی کوشش سے بھی حاصل کرتا ہے، لیکن اصل میں کیا ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے، جو جتنا چاہے، جو چاہے وہی اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ انسان کے اپنے بس میں وہ ہے نہیں نا پھر کہ وہ خود سے کر سکے، خود سے حاصل کر سکے۔ تو اس کے لیے یہاں آ رہا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دیے تمام ریسورسز دی۔ اب کل جیسے کہا جا رہا ہے، کل کہنا اس کا پہلے بھی ہم ایسے سمجھتے رہے، کئی جگہ قرآن میں آتا رہا ہے کل کا لفظ، تو عربی میں بھی اصل میں اسی طرح استعمال ہوتا ہے جیسے اردو میں جیسے ہم کہتے ہیں اللہ نے سب کچھ دیا ہمیں، تو سب کیا مطلب ہوتا ہے کہ جو میری ضرورت کی چیزیں ہیں اس کے سبب اسباب ہیں میرے پاس۔ ظاہر پوری دنیا کی ہر چیز تو اللہ نے نہیں دے دی، لیکن سب کچھ ہے جو چاہیے، جو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ اسی طرح جو بھی کام ہم کر رہے ہوں، ایک سالن بھی بنا رہے ہوں، ہاں اس کی سب چیزیں موجود ہیں، کل وہی چیز جس کا ہم بات کر رہے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں پہ بھی کلّا کہنے سے جس کی اسے ضرورت تھی اپنے بادشاہت کے لیے، اپنے اس کے انتظامات چلانے کے لیے، اپنے سلطنت کے انتظامات کرنے کے لیے، سلطنت کی حفاظت کرنے کے لیے، جو اس کو کی ضرورتیں تھیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب اس کو عطا کی تھی اس کے اقتدار کے لیے۔ اس کی اپنی دماغی اور جسمانی صلاحیتیں، مال و دولت، بہترین فوج، گھوڑے، اور جو کچھ بھی اس وقت کی ضرورت ہو، کہ وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیے ہوئے تھے۔ اور پھر آتا ہے کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا پس پیچھے چلا، سببا سامان کے، تبع کے معنی ہوتے ہیں پیچھے لگنا، کسی چیز کے در پہ ہونا۔ اب یہاں آتا ہے کہ وہ جو سبب اللہ تعالیٰ نے جو اس سے ریسورسز دی، جو اس کو اللہ تعالیٰ نے وسائل دیے، وہ اس کے پیچھے لگا، یعنی اس نے اس سے کام لیا۔ اصل میں مفہوم یہ ہے۔ اب مال و اسباب اللہ تعالیٰ نے اپنے بہت سے بندوں کو عطا کیے، اور اصل امتحان دنیا میں ہے بھی یہی نا کہ انسان پھر ان اسباب کو استعمال کیسے کرتا ہے، کس غرض کے لیے استعمال کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، بالکل ایسے ہی اسباب جیسے اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو دیے، وہی اسباب اللہ تعالیٰ نے
فرعون और नमरूद को भी दिए थे, सिकंदर आजम को भी दिए थे, और उससे उन्होंने क्या काम लिया, किस तरह मगरूर हुए, किस तरह दुनिया में फसाद उन्होंने उससे फैलाए, और उन्हीं असबाब से ज़ुल्क़रनैन ने कितनी कौमों के हाल को दुरुस्त कर दिया, किस किस के वो काम आया, क्या कुछ उसने कर लिया। तो उसी से फिर हमें अपने लिए भी बहुत कुछ बातें समझ में आती हैं कि बल्कि सोचने की ज़रूरत समझ में आती है, इसके सोचें कि अल्लाह ताला ने हमें क्या कुछ अता किया, क्या असबाब हमें दिए। सिर्फ अपनी ज़ात भी सोचें, अगर अपने जिस्म में अपने किस तरह अल्लाह ताला ने जो उसकी जिस्मानी दिमागी जो सलाहियतें दी हो, ये दिमागी सब सोच ले तो कितनी बड़ी नेमत है, कैसी बेहतरीन सलाहियत है, क्या कुछ कर सकते हैं ना, जो दिमाग क्या कुछ इंसान के लिए कर सकता है। फिर ये आंखें, ये सोचने समझने देखने की सलाहियत, शऊर, ये चलते हुए हाथ और पैर, इंसान उसे क्या नहीं कर सकता और कर भी रहा है ना। किस तरह खलाओं तक पहुंच रहा है, कहीं समंदरों की तहों से खजाने निकाल लाता है, उसके मादे के अंदर झांक कर बल्कि एटम को क्या तलाश करना, उसके एटम के भी अंदर तक जाके उसकी वो जो पावर है निकले पावर को तलाश कर लेता है। लेकिन अब इन सारी सलाहियतों से दुनिया को कितने फायदे भी पहुंचा सकता है हर इंसान चाहे तो। लेकिन इंसान ज्यादा काम उससे क्या लेते हैं, इंसानों को तबाह करने के, दुनिया में फसाद फैलाने के, कैसे कैसे इजादात करें जो दूसरे इंसानों के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का बायस बन जाए। बल्कि ऐसी इजादात भी कितनी इंसान ने की है जो है असल में इंसान के लिए फायदेमंद ही है। अल्लाह ताला ने इसीलिए वहां तक इंसान को पहुंचाया, इंसान के दिमाग को, लेकिन उससे भी गलत काम ले लेता है ना, बजाय इसके कि सही काम ले। और उसीलिए पिछली सूरत बनी इसराइल में कहा भी गया ना कि इन्ना समा वल बसरा वल फुआदा कुल्ला उलाइका काना अन्हु मस्ऊला, कि बेशक ये जो आँख कान और दिल सबकी बासपुस होनी है, इन सब के बारे में सवाल होगा, पूछा जाएगा। ये अल्लाह ने सलाहियतें दी थी, इनसे क्या किया तुमने, इतनी बेहतरीन सलाहियतें देने के बाद क्या करते रहे। फिर उसके अलावा भी, अपने जिस्म के अलावा भी और सोचे क्या कुछ है हमारे पास। अल्लाह ताला ने माल से नवाजा है, अब चाहे तो रोजाना बाजार के चक्कर लगाएं, घर को भर दें उन चीजों से जिनके बगैर भी गुजारा हो सकता है, या उससे वो काम ले जिनसे आखिरत बन जाए। जिंदगी के सरो सामान को छोड़कर उनसे परहेज करके अपनी जिंदगी को मुश्किल बनाना वो कोई मतलूब नहीं है। वैसे दिन में वो नेकी नहीं है कोई कि हाँ नहीं हम तो कुछ नहीं करने वाले, हम परहेजगार हैं, कोई घर में टेक्नोलॉजी को हम इस्तेमाल नहीं करते, ये चीज नहीं है। बल्कि जिन असबाब को सोचे हासिल करना, उनसे सही काम लेना और उसके जरिए से अपनी आखिरत बनाना मुमकिन हो, वो हासिल नहीं करना चाहिए। सबके लिए असल नीयत दुरुस्त होने की जरूरत है ना। जिस तरह हदीस में भी आता है ना कि एक साहब ने अपने मकान में खिड़की बनाई से कि हवा आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम इसको बनाने में अजान सुनने की नीयत रखते तो हवा भी आ जाती है और उसका अजर भी मिल जाता है ना। बिल्कुल इसी तरह आज हम सोचे नया कंप्यूटर ले रहे हैं, अपने फोन को अपडेट कर रहे हैं, अब नीयत उससे अपने एंटरटेनमेंट की हो कि उससे हम क्या कुछ मजे करेंगे, क्या कुछ हासिल उससे कर लेंगे, या फिर उस दिन का इल्म सीखने की नीयत हो, उसके जरिए से रिश्तेदारों से करीबी ताल्लुक रखने, सिला रहमी करने का इरादा हो। और इसी तरह और भी जो घर की कितनी चीजें, मशीनरियां वगैरह, उनको लेने के लिए नीयत बस अपने आराम को बढ़ाने की, ज्यादा आराम हासिल करने की भी हो सकती, लेकिन ये भी हो सकती है कि उसकी वजह से घर के काम में आसानी हो, घर के काम जल्दी खत्म करके अपनी आखिरत बनाने के लिए कुछ वक्त हम निकाल सकें। अल्लाह ताला ने गाड़ी अता की है, उससे हम कितनों को फायदा पहुंचा रहे हैं, उससे कौन से सही काम लेने हैं या सिर्फ गलत काम हो रहे हैं, वो सभी कुछ सोचने की जरूरत है ना। तो हम में से हर एक भी अपने अपने लिहाज से बहुत कुछ सोच सकता है कि अल्लाह ने मुझे क्या कुछ दिया। हर एक के पास कुछ खास सलाहियतें भी है ना, एक तो सबके पास है कुछ सलाहियतें, फिर हर एक इंसान को अल्लाह ने कुछ खास सलाहियतें दी हैं। किसी को लिखने की सलाहियत, किसी को बोलने की सलाहियत हो सकती है, किसी को कम्युनिकेशन की सलाहियत अच्छी अल्लाह ताला ने दी हुई होती है, लोगों पे अच्छी तरह असर डाल सकता है, बातचीत करके कोई बात सही तरह समझा सकता है, और भी इसी तरह कितनी चीजें हो सकती हैं जिनका इल्म आज हमारे पास जितना है, जितना हमने हासिल कर लिया, कितने हैं हमारे पास, हमारे बच्चे, उनके बच्चों के बच्चे
جن کے پاس وہ علم ہی نہیں ہے، یا دوسرے بھی ہیں کتنے جن کو جو جانتے نہیں ہیں، ان تک صحیح طریقے سے کوئی صحیح بات پہنچانے کی فکر رکھنا کہ کس طرح ان تک پہنچائے، یہ سبھی چیزیں اسی میں آتی ہیں نا کہ جس طرح فاتبہ سبابہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہے اپنے پاس اس سے کچھ صحیح کام لینے کی انسان کوشش کرے، اور کیا کچھ لے سکتا ہے نا. کس طرح آج دنیا میں دیکھے ہو تو سمجھ میں آتا ہے، کسی کے پاس صرف ایک فون ہے، اسمارٹ فون رکھا ہوا ہے، اور وہ بیٹھ کے اس سے پتہ نہیں کیا کیا، کوئی اسٹریمر بنا ہوا ہے، کوئی اس کے ذریعے سے پتہ نہیں کون کون سی ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہے، کتنے ہزاروں لاکھوں کما لیتے ہیں اس کے ذریعے سے نا، ایک فون کے پاس ہے. تو سوچے ایک ریسورس سے بھی کوئی انسان اتنے سارے دنیا کے فائدے حاصل کر سکتا ہے. ایک مومن اس سے اتنے ہی دین کے بھی فائدے، اپنی آخرت بھی بنانے کے لیے کتنے فائدے حاصل کر سکتا ہے نا، ایک کسی چھوٹی سی چیز سے بھی. تو وہ خود انسان کو سوچنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں اس سے کیا کر سکتا ہوں، کس طرح سے میں فائدہ اٹھاؤں ہر چیز سے دنیا کی. اب یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے ذوالقرنین کا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، فَأَتْبَعَ سَبَبًا کہہ کر بتایا یہ جا رہا کہ ذوالقرنین نے اپنے وسائل اور ذرائع کا جائزہ لیا، اور یہ بھی کہ ان کو حاصل کرنے کا اہتمام کیا، پیچھا کیا ہے نا، سبب اسباب کا پیچھا کیا، ریسورسز جمع کی اس نے. وہ جو کچھ بھی کیا ہو، فوج کو منظم کرنا، اس کے لیے ہتھیار جمع کرنا، تو اس کی سواریاں ڈھونڈنا، سبھی کچھ ہو سکتا ہے. اور اصل تو مہم کی طرف اشارہ ہو رہا ہے. ایک طرح سے کہا جا رہا ہے کہ اس نے مہم کا سامان کیا، ایک کسی جگہ جیسے مہم پہ نکلنے کا اس نے سامان کیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، اور پھر آتا ہے حتیٰ تک کہ اذا جب بلغا، جب وہ پہنچا مغرب الشمس، مغرب الشمس سورج کے ڈوبنے کی جگہ، مغرب کہیں تو جہاں ڈوب رہا ہو سورج، مغرب الشمس وجدہا، اور پایا اس کو، ہاں کا اشارہ شمس کی طرف، کہ اس پایا اس نے سورج کو، تغربو کہ ڈوبتا ہے، فی عین حمیئۃ، عین کہتے ہیں چشمے کو، حمیئۃ جو ہے، حمیئہ کا جو لفظ ہے اس کے لغوی معنی تو ہوتے سیاہ دلدل کیچڑ، اور اب عین حمیئۃ کہیں تو کیا مطلب ہوا، دلدل والا کیچڑ والا چشمہ، یا کوئی بھی پانی کا، پانی کی سورس کوئی ہے جو وہاں پہ جھیل ہو جو بھی ہو، تو وہ جیسے سیاہ نظر آ رہے. اور اب سیاہ اس وجہ سے بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں کیچڑ ہو، نیچے سیاہ کیچڑ ہو تو اوپر پانی بھی کالا نظر آتا ہے نا، وہ بھی ہو سکتا ہے. یا کہ پانی دلدلی گندا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے. یا یہ بھی کہ سورج کے ڈوبتے وقت کی بات ہے نا، جب سورج ڈوب رہا ہو اس وقت کیسا منظر ہوتا ہے نا. قرآن میں کیسے ویسے نقشے بھی بہترین کھینچے بھی جاتے ہیں نا. اس آیت میں خاص طور سے دیکھیں کس طرح وہ تغربو فی عین حمیہ، چشمے کے اندر وہ ڈوب رہا ہے. بالکل ایسے ہی لگتا نا دیکھنے میں، خوبصورت منظر بھی ہوتا ہے. کیونکہ اگر کسی پانی کے کنارے بیچ پر جا کے دیکھیں سن سیٹ کو تو کس طرح لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے پانی کے اندر ڈوب گیا، پانی میں چلا گیا سورج نا. تو بالکل وہی نقشہ یہاں پہ کھینچا جا رہا ہے کہ وہ جا رہا تھا اس کے اندر جھیل میں، اور جب ڈوب جائے تو کیا ہوتا ہے، اندھیرا بھی ہو جاتا ہے نا. اوپر سے سورج نہیں رہا، نیچے چلا گیا تو اوپر اندھیرا آ کر پانی اور کالا بھی لگ رہا ہوتا، تو وہ بھی صورت ہو سکتی ہے. فی عین حمیۃ ووجدا، اور پایا اس نے، اندہا اس کے پاس، قومن قوم کو، ایک قوم کو اس نے پایا. قلنا کہا ہم نے، یا ذوالقرنین اے ذوالقرنین، اما کے ویسے کئی معنی ہوتے ہیں، لیکن یہاں پہ اما کے معنی جیسے خواہ اردو میں کہتے ہیں نا تم چاہے تو، خواہ یہ کہ تو عذبو تو عذاب دے، یعنی ان کو تو عذاب دے، و اما اور یا یہ کہ تتخذ اختیار کرے تو، فیہم ان کے درمیان، حسنہ بھلائی، ان کے درمیان تو بھلائی کرے. یہاں پہ یہ آیت کافی سمجھنے کی ہے کہ کس طرح ایک تو اس کی یہ بات آ رہی ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نکلا، اور حتی اذا بلغا مغرب الشمس، کہ وہ مغرب الشمس تک پہنچا، یعنی مغرب کی سمت میں جہاں وہ خود تھا اس سے وہ مغرب کی سمت میں فتوحات کرتا چلا گیا، اور یہاں تک کہ ساحل سمندر تک پہنچ گیا.
اور وہاں اس کو غروب آفتاب کے وقت ایسا نظر آیا جیسے سیاہ چشمے میں وہ ڈوب رہا ہو. اس وقت کی جو دنیا مغرب کی طرف اس کے تھی، ایک طرح سے اس نے وہ سارے فتح کر لی، سمجھ میں آتا ہے. اور یہ اس کی بھی جو خورش جس کا ذکر کیا مفسرین نے، جس کو سمجھتے کہ وہ ذوالقرنین ہے، اس کی بھی پہلی مہم اسی طرح تھی. اس کے دارالسلطنت جو آج کل کا ہمدان شہر ہے اس سے تھی، وہ مغرب کی طرف کی، جو اس کے مادہ جو آج کا عراق اور شام ہے، اور لیڈیا اس وقت کا تھا کوئی جو موجودہ ترکی، ان سب کو اس نے فتح کیا اور وہاں کے حکمران کو اس نے شکست دی. اور کس طرح سے وہ یعنی بحیرہ روم تک وہ وہاں پہ پہنچ گیا. اور اب یہ بات کہنا تو وہ جو ہے وہاں مغرب تک پہنچا، اور اب پھر کہا یہ جا رہا ہے کہ قلنا، ہم نے کہا. اچھا، اب یہ بات کہ قلنا کہیں کہ ہم نے کہا، اللہ تعالیٰ نے کہا، تو اس سے کسی کو یہ بھی غلط فہمی ہوئی کہ پھر وہ اللہ کے نبی بھی تھے، لیکن قرآن میں اس کا کوئی ایسا اشارہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. اور جو بات سمجھی گئی وہ بھی ظاہر نبی نہیں تھے، وہ صرف بادشاہ ہی تھے. شروع میں بھی بات وہ نہیں آتی نا، اکثر جب انبیاء کا ذکر ہو تو آتا ہے ہم نے اس سے علم دیا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب عطا کیے، اختیارات دیے، یہ بات آتی ہے. تو وہ نبی تو نہیں ہے، یہ زیادہ تر سمجھا گیا. لیکن اللہ تعالیٰ کا کہنا کئی طرح سے ہوتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کہنا ضروری نہیں ہے کہ وحی کے ذریعے جس طرح انبیاء سے بات ہوتی ہے اسی طرح سے کہیں. ہمیں پتہ ہے موسیٰ کے پاس کے لیے بھی آتا ہے نا، اوحینا الی امک، ہم نے وحی کی تیری ماں کو. اب ان کو جو وحی کی وہ بھی ظاہر ہے نبی نہیں تھی، نبیہ نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسے الہام کیا ہو، دل میں خیال ڈالا ہو. اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کئی ذریعے ہو سکتے ہیں، خواب بھی دکھایا ہو، جس طرح بھی کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی. پھر شہد کی مکھی کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس میں قرآن میں آتا ہے، جیسے شہد کی مکھی پر بھی اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے. پہاڑوں سے بھی بات کرتا ہے، زمین کو بھی حکم دیتا ہے، ساری چیزیں قرآن میں آتی ہیں نا. تو وہ بات کسی بھی طرح ایک تو ہو سکتی. دوسری ایک جو اہم بات ہے وہ یہ بھی کہ قلنا، اس سے ہم نے کہا یا ذا القرنین، اے ذا القرنین، اما ان تعذبوا. اب کیا بات کہی گئی، کیا ان کے دل میں ڈالا گیا کہ تم چاہو تو انہیں عذاب دو، و اما نتخذ فیہم حسنا، اور چاہے تو اختیار کرو ان کے درمیان بھلائی کو. اب یہ بات سے یہ غلط فہمی نہیں ہو کہ کوئی اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے رہے ہیں کہ جو چاہے تم کرو، تمہیں کھلی چھٹی ہے، کسی کو عذاب دو، کسی کو کسی پر ظلم کر دو، اس کی چھٹی نہیں دی جا رہی ہے. بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ اس فتح کے نتیجے میں جو اس نے فتح کی، جو رعایا اس کے قبضے میں آ گئی، وہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو پورا اختیار دے دیا تھا، اور چاہے تو وہ سزا بھی دے سکتا تھا. اور یہ بھی بات پتہ ہی ہے کہ وہ اس نے حملہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ شرارتیں کر رہے تھے، کس طرح سے ظلم و فساد پھیلا رہی تھی وہ قومیں، اس وجہ سے اس نے وہاں پہ وہ پہنچا تھا، ان کو اس نے فتح کیا. تو اب چاہے تو انہیں وہ سزا دینے پہ پوری قدرت رکھتا تھا، اور کوئی اور یعنی طاقت اس کا مقابلہ کرنے والی ایسی نہیں تھی، وہ اس کے سب کو اس نے ہرا دیا تھا. لیکن یہاں پہ جو بات کہی جا رہی وہ یہ کہ اس وقت وہ چاہے تو دونوں کام کر سکتا تھا، چاہے عدل اور احسان کرے، چاہے تو ظلم و ناانصافی کرے. اور یہ چیز جو ہے وہ ایک حکمران کے لیے، ایک مومن کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے ہی. اللہ تعالیٰ کے جو پسندیدہ جو چیز ہے، جو شریعت ہے، وہ تو یہی ہے کہ وہ دین پر چلے. لیکن اختیار ہے، آزادی ہے، وہی امتحان ہو رہا ہے نا کہ وہ اس اختیار کو کیسے وہ استعمال کرتے ہیں. جس طرح حضرت داؤد کو خطاب کر کے کہا گیا سورہ صاد میں کہ داؤد، ہم نے تم کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو، تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو اور خواہش کی پیروی نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، کہ وہ تمہیں اللہ کی راہ سے ہٹا دے. جو لوگ اللہ کی راہ سے بھٹک جائیں ان کے لیے سخت عذاب ہے. تو وہاں جو بادشاہ ہیں ان کے لیے تو یہی حکم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے بھی لوگوں کے ساتھ معاملہ کریں. حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی
یہی بات کہی گئی کہ ہاذا عطاؤنا، یہ ہماری عطا ہے، ہماری بخشش ہے، اور جیسے بے حساب بخشش ہے، اور تو چاہے تو لوگوں پر احسان کر اور چاہے تو روک لو، یعنی چاہے تو دے سکتا ہے، فمنن احسان کرو، وامسک اور روک لو بغیر حساب۔ وہاں پہ بھی بالکل یہی مطلب ہے، وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو ایسے ہی ہے کہ وہ چاہے تو اس کے استعمال جیسا چاہے کر لے، اور چاہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر چیز ہی دنیا میں جو بھی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اسی طرح ہی ہے نا، کہ ہمارے سامنے جیسے اللہ تعالیٰ رکھ دیتا ہے، اب ہم اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ یہاں پہ جیسے ضمیر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس کے سوال رکھ دیا ہو ذوالقرنین کے، اب قوم مفتو ہو گئی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اب وہ اس سے کیا کرتا ہے، چاہے تو ظلم کرے، چاہے شرافت کا سلوک اختیار کرے۔ اور اس آگے پھر اب جو اس کی بات آ رہی ہے کہ جو اس نے کیا، جو اس نے کہا، اسے سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے پھر وہ صحیح رویہ اختیار کیا، جو کہ کرنا چاہیے، جو اس کو کرنا چاہیے تھا وہی رویہ وہ اختیار کرتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پھر آیت شروع ہو رہی ہے، آیت 87، قالا کہا، اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ذوالقرنین، اما من ظلم، جو کوئی ظلم کرے گا، فسوف قریب نعذبہ، ہم عذاب دیں گے، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ، تو وہ عذاب دے گا اس کو، عذابا نکرا، عذاب نکرا بڑا سخت۔ نکرا ہوتا ہے جیسے ایسی چیز کا تصور کرنا بھی مشکل ہونا، اجنبی، ناپسندیدہ، تو اللہ تعالیٰ بھی سخت عذاب دے گا۔ تو اب یہاں پہ بالکل جیسے وہ صحیح رویہ اختیار کرتا ہے نا، کہ کہہ رہا ہے کہ جو ظلم کرے، یعنی اب ظلم کرنے سے دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں، جو انسانوں پہ ظلم کرے، جو غلط کام کرے، جو گناہ کرے یا شرک کرے، جو غلط کام کر رہا ہو اس کے لیے اس کو تو سزا ملے گی، اسے تو سزا دی جائے گی، لیکن ساتھ ہی سمجھ میں آتا ہے کس طرح وہ دیندار شخص ہے، یعنی آخرت پر ایمان رکھنے والا شخص ہے، اور لوگوں کو بھی اس سے اصل ڈرا رہا ہے کہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ میرے عذاب سے ڈر کے تم ظلم چھوڑو، میری سزا سے ڈر کر ظلم چھوڑو، اصل چیز تو وہ ہے اللہ کے پاس جا کے جواب دینا ہے۔ اور یہاں اگر یعنی سزا مل بھی گئی اور خود اگر معافی نہیں مانگتے اللہ سے، تو وہاں تو پھر بھی عذاب ہونا ہے۔ پھر ثم یرد، ایک جو مومن نہیں ہو، مومن کے لیے تو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آخرت میں اس کے یعنی کتنی تکلیفیں اس سے دور ہو جائے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ وہ کافر قوم بھی ہوگی نا، اس کے اندر کفر کرنے والی تھے قوم میں، جس کو اسے فتح کیا ہے، وہ اس کو ڈراتا ہے کہ پھر اگر تم اسی پہ چلتے رہے ظلم کی روش پہ، تو پھر آخرت کا بھی یہ انجام ہونا ہے، وہ زیادہ بڑا عذاب ہے، اس سے اصل ڈرنے کی بات ہے۔ وَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، کہ وہ عذاب دے گا بڑا سخت۔ وَأَمَّا، اور جو کوئی من آمنا، اور اس کے مقابلے میں جو ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور عمل کرے گا صالح، فَلَهُ، بس اس کے لیے جزاء الحسنى، جزا ہے اس میں اچھی، اس کے لیے اچھی جزا ہے، بہترین بھلائی ہے اس کے لیے، بہترین جزا ہے، یعنی خود سے بھی دینے کا کہہ رہا ہے کہ وہ خود بھی ان کے ساتھ بہتری کرنے والا ہے، ان کے ساتھ حسنہ کا معاملہ کرنے والا ہے، یا پھر وہ بھی کہ آخرت کے لیے، آخرت میں پھر ان کے لیے حسنہ ہے، اس پہ نظر رکھو کہ وہ آخرت میں اچھا بدلہ ملنے والا ہے۔ وَسَنَقُولُ، اور ان قریب ہم کہیں گے، لہو، اس کے لیے، من امرنا، اپنے کام میں، یہاں پہ نقولو کہا جا رہا ہے، ہم کہیں گے، لیکن یہاں کہنا جو ہے وہ اصل اس کا عمل کے لیے ہے، کہ جیسے ہم یہ کریں گے، ہم ان کے ساتھ یہ کرنے والے ہیں اپنے کام میں یسرا، آسانی، کہ ہم انہیں اپنے ان کام میں آسانی دیں گے، یعنی دونوں طرح سے بھلائی ہے، بتا دیتا ہے، ظلم کی روش اختیار کرو، مجھ سے بھی سزا پاؤ گے، آخرت میں بھی پھیرے جاؤ گے عذاب کی طرف، ظلم کو چھوڑو، حسنہ اختیار کرو، حسنہ ملے گی اللہ تعالیٰ کے پاس بھی، اور ہم بھی آسانی کا معاملہ کریں گے، ہم بھی آسانیاں تم کو دیں گے، وہ انہیں امید دلا رہا ہے ایک طرح سے نا۔ یہاں پہ جس قوم کے پاس وہ پہنچا ہے، اس کا یعنی جو اس کا خورش کا جو بات آتی ہے، جو خورش کو مورخین لکھتے ہیں، تاریخ لکھنے والے، کہ سائرس کی فوج جس شہر کو فتح کرتی تھی اس کے شہریوں کو ذرا بھی نقصان نہیں پہنچاتی،
اور بادشاہ مفتوحہ قوموں کے لیے سراپا رحمت و شفقت تھا، اس نے تمام بھاری ٹیکس اور خراج بالکل معاف کر دیے تھے، اور اس کے سخت دشمن بھی جب اس کے سامنے گرفتار کر کے لائے گئے تو اس نے ان کی معافی کا اعلان کر دیا، اور اس کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر انہوں نے بادشاہ کو اپنی غیر مشروط وفاداری کا یقین دلایا۔ یہ بھی آتا ہے کہ جب مادہ کے حملہ آور بادشاہ کو اس کے شکست کھانے کے بعد خسرو نے اس کو اپنے اس کی موت تک اپنے محل میں رکھا، اور بلکہ اس کو ساتھ ہی بہت کچھ عطا بھی کیا، 10,000 پیادے، 5,000 سوار عطا کیے، یعنی جیسے بادشاہ تھا تو اسی لحاظ سے اس کو بہترین طریقے سے اس نے رکھا۔ تو اب اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ ایک مومن اور بہت ہی آخرت پر یقین رکھنے والا بادشاہ تھا ذوالقرنین کی بات ہو رہی ہے، اسی طرح جو سائرس جس کو سمجھا گیا وہ بھی یعنی نیک انسان تھا۔ سمجھ میں آتا ہے جس طرح وہ انبیاء کی دیوی شریعت پر ہی چلتا ہو۔ ایک کوئی زردشت کا نام بھی آتا ہے جو بائبل میں غالباً ہے، کہ وہ بھی ان کا ہم اثر تھا، تو ان کی تعلیمات سے وہ متاثر تھا، واللہ اعلم۔ تو بہرحال یہ کہ سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے بنی اسرائیل سے ہی اس کو عقیدت تھی، بنی اسرائیل کے لیے اس نے کام کیا، خود نہیں تھا بنی اسرائیل سے، لیکن ان کے لیے ان کی آزادی اس نے دلوائی، اور اسی طرح کے اس میں دینی رجحانات تھے۔ اور پھر آگے آتا ہے ثم اتبع سببا، اور پھر اس نے اتبع سببا وہی بات ہو رہی کہ پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب بلغا پہنچا مطلع الشمسی، اب وہ پیچھے تھا مغرب الشمسی، مغرب کی طرف گیا تھا، اب مطلع الشمسی طلوع ہونے کے مقام سے سمجھ میں آتا ہے وہ جہاں وہ تھا جس شہر میں، وہاں سے وہ مشرق کی طرف گیا، تو ایسٹ کی طرف اس نے فتوحات کی۔ وجدہا، اور پایا اس نے طلوع کرتا ہے اللہ قومن، ایک قوم پر، وجدہا پایا اس کو، ہا کا اشارہ شمس کی طرف، اس نے پایا سورج کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے اللہ قوم لم نجعل لہم، ہم نے نہیں بنایا ان کے لیے من دونہا، اس کے سوا، یعنی سورج کے علاوہ کوئی سترہ کوئی اوٹ، کوئی پردہ ان کے پاس نہیں تھا اس کے لیے۔ اب یہ اس کی خورش کا خسرو جو بھی کہیں، اس کی دوسری مہم کا ذکر ہے کہ وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کس طرح وہ وہاں پہ بھی جیسے آخری حد تک پہنچ گیا ہو نا، جیسے فتوحات کرتے ہوئے۔ تاریخ سے جو بات پتہ چلتی وہ یہ کہ پاکستان کا علاقہ نا، مکران اور دوسری طرف قندھار، بلخ وغیرہ، ان کے جو وحشی قبائل تھے جو بہت ہی بدامنی پھیلا رہے تھے نا فارس کی مشرقی سرحد پہ، تو اس کے لیے اس کو اٹھنا پڑا، ان کی سرکوبی کے لیے ذوالقرنین کو نکلنا پڑا، اور اس نے پھر یہ سارے علاقے فتح کیے۔ اب یہاں پہ ان قبائل کے بارے میں جو بات آ رہی کہ ان کے اور سورج کے مابین کوئی پردہ حائل نہیں تھا۔ سترہ کا جو لفظ ہے، کس طرح پردہ ہونا، ہم نہیں بنایا ہم نے ان کے لیے سترہ، تو وہ کئی طرح سے اس کو سمجھا گیا۔ ایک تو یہ کہ بالکل جیسے انتہائی وحشی اور قوم ہو، کوئی غیر مہذب قوم ہو، جنہیں وہ تک ابھی نہ آتا ہو سلیقہ اپنے گھر بنانا، تو دور کی بات کوئی خیمے وغیرہ تک بھی بنانے کے قابل نہیں ہو، ٹھیک دھوپ میں رہتے ہوں۔ کسی نے یہ بھی سمجھا کہ اپنے لباس ہی ان کو کا نہیں پتا تھا، لباس ہی نہیں بناتے ہوں۔ لباس کا بھی آتا نا کہ ہم نے نازل کیا، ہم نے اتارا کی بات آتی نا، تو ہم نے یہاں پہ آتا ہم نے دیا نہیں انہیں سترہ۔ تو بالکل ویسے لوگ تھے جو خانہ بدوش کی طرح رہتے ہوں، یا یہ کہ خانہ بدوش بھی خیمے بنا لیتے ہیں نا، کچھ اوٹ تو ہوتی ہے، تو ان کے پاس کوئی اوٹ ہی نہیں تھی۔ تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کس طرح وہ بالکل دور، تہذیب سے دور وہ قوم تھی۔ کذالکا، یہ حال تھا ان کا، کذالکا کہیں تو اسی طرح، لیکن کذالکا کہنا یہاں پہ کس طرح ہے، وہ قوم کا تو یہ حال تھا، وہ قوم اتنی دور تھی تہذیب سے۔ اور وقد احطنا بما لدیہ خبرا، اور وقد احطنا، اور تحقیق احطنا، احاطہ کیا تھا ہم نے، ہم جانتے تھے، بما ساتھ اس کے، لدیہی کیا ہی کا اشارہ ذوالقرنین کی طرف ہے، اس کے پاس، ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا خبرا، ہم جانتے تھے، اس کی ہمیں خبر تھی۔ اب یہاں پہ یہ بات کہنا کس طرح ہے نا کہ ہم جانتے تھے جو کچھ اس کے پاس تھا ذوالقرنین کے پاس، جیسے سورہ انبیاء میں آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے اس کا رشد دیا اور ہم جانتے تھے، ہم جاننے والے تھے، وَكُنَّ بِهِ عَالِمِينَ، تو ہم اس سے اچھی طرح واقف تھے کہ اس میں کیا صلاحیتیں ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے پاس کیسا رشد ہے. اسی طرح یہاں اس ذوالقرنین کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے اتنا سرفرازی بخشی، اسے اقتدار دیا، اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا وہ اس کا اہل ہے. ذوالقرنین کو اتنی جو اللہ تعالیٰ کی عنایات حاصل ہوئی، اتنا وسیع اقتدار، عظیم امانت جو ملی، تو اس میں اتنا ظرف تھا نا. اتنی کامیابیوں سے سوچے کس طرح کچھ انسان تو کیسے بہک ہی جاتے نا، جیسے ابھی ہم شروع میں سمجھ رہے تھے، طاقت جو ہے کس طرح کتنا بڑا فتنہ ہے، انسان اپنے آپ ہی کو کچھ سمجھنے لگتا ہے اور اس کا کیسا غلط استعمال شروع کر دیتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا تھا بما لدیہ خبرا، جو کچھ تھا اس کے پاس اسباب بھی کیا کیا تھے، کیسے وسائل تھے، وہ کتنے اس وقت سوچیں وہ کس قدر اس نے جیسے ترقی پائی ہوئی تھی. آج ویسے انسان سوچتے ہیں کہ وہ بڑی ترقی پا چکے، بہت ہی کہاں سے کہاں انہوں نے ترقی کر لی، کوئی بہت ہی پہلے کے لوگ تو جیسے جاہل تھے، اور اب تو جو ہے دور کیسا آ گیا ہے، جیسے نعوذ باللہ زیادہ غرور میں آ کر اپنے آپ کو دین کی ضرورت بھی نہیں ہے سمجھنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ انسان تو ہر دور میں ایسے رہا ہے، کتنا وہ سو بھی ترقی یافتہ ہی رہا ہے نا. سو ابھی جو ذوالقرنین کے کام آگے دیکھیں تو عقل حیران رہ جائے کہ ایسے اس دور میں آج جیسی ایجادات بھی نہیں تھی، ایسے اتنے بڑے کام جو آج بھی کرنا مشکل ہو وہ اس نے کر ڈالے. تو یہاں پہ وہی بات آ رہی کہ بما لدیہ خبرا، ہم جانتے تھے اس کو، جو کچھ اس کے پاس تھا اس کی ہمیں خبر تھی، اس کی صلاحیتوں کی، اس کے کمالات کی، اس میں کتنا حوصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان پہ اقتدار بخشا. وہ جو اپنے لیے بھی کچھ کرنے کے قابل نہیں تھے، اپنے لیے گھر بنانے تک کے قابل نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ذوالقرنین کو ان پر پہنچا دیا. اور کس طرح اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی وسائل عطا کر دیے ہوں گے نا. ان کے لیے ذوالقرنین نے انتظام کر دیا ہوگا اس کے اونٹ کا، گھروں کا، سب کچھ. تو ہم جانتے تھے اللہ تعالیٰ کی مشیت سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. اب آگے پھر اس کے آخری بات آ رہی ہے جو سد ذوالقرنین، جس کی جو مشہور ہے دیوار بنانے کا کام دوسری قوم پہ پہنچ کر. تو انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ پھر پوری صورت ختم کرتے ہیں وہ پڑھ کر، اور آخری کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھ لیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.